السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹی وی۔ دوستو، کسی بھی سلطنت یا حکومت کی طاقت اور شجاعت کا انحصار اس کے بادشاہوں پر ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی میں بہت سی سلطنتیں ایسی بھی گزری ہیں جو اپنے حکمرانوں کی غلطیوں کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ مغلیہ سلطنت اسی کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی ایک سلطنت کے بارے میں بات کریں گے جس نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر 600 سال تک حکومت کی۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں عظیم سلطنت عثمانیہ کے بارے میں۔ سلطنت عثمانیہ میں کل 34 حکمران گزرے ہیں جو اپنی جرات و بہادری اور دانش مندی کی وجہ سے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے ان 5 سلاطین کے بارے میں بات کریں گے جن کو سلطنت عثمانیہ میں الگ ہی مقام حاصل ہے۔ تو دوستو، آئیے بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ دوستو، ہماری اس فہرست میں نمبر 5 پر آتے ہیں سلطان عبدالحمید خان۔ دوستو، سلطان عبدالحمید خان سلطنت عثمانیہ کے آخری خود مختار سلطان تھے۔ سلطان عبدالحمید خان 21 ستمبر 1842 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 33 برس تک سلطنت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ دوستو، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سب سے طاقتور اور بہادر سلطان تھے۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وہی حال ہوا جو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا ہوا تھا۔ دوستو، ہماری اس فہرست میں نمبر 4 پر سلطان سلیم آتے ہیں جن کی جرات و بہادری کی دنیا قائل تھی۔ دوستو، سال 1402 میں سلطنت عثمانیہ جب امیر تیمور کے ہاتھوں انقرہ کی جنگ ہار گئی تھی، تب سلطان سلیم ہی تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا تھا۔ اور دوستو، سلطان سلیم ہی کے دور میں سلطنت عثمانیہ نے حجاز، ایران، فلسطین اور مصر جیسے ملکوں کو فتح کیا تھا۔ اس کے علاوہ مکہ، مدینہ اور یروشلم جیسے مقدس شہروں تک سلطنت عثمانیہ کو پھیلانے والے بھی سلطان سلیم ہی تھے۔ اسی وجہ سے ہی عالم اسلام نے ان کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا۔ دوستو، ہماری اس فہرست میں نمبر 3 پر سلطان محمد فاتح یعنی سلطان محمد دوئم کا نام ہے۔ سلطان محمد فاتح 1432 میں پیدا ہوئے۔ دوستو، سلطان محمد کی یہ خوبی تھی کہ یہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح کا ناممکن کام بھی سلطان محمد فاتح نے ہی ممکن کیا تھا۔ ان کی بہادری اور دانش مندی کی پوری دنیا قائل تھی۔ دوستو، ہماری اس فہرست میں نمبر 2 پر سلطان سلیمان کا نام آتا ہے جن کو دی میگنیفیسنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، سلطان سلیمان کا سلطنت عثمانیہ میں وہی مقام ہے جو مغلیہ سلطنت میں اکبر اعظم کا ہے۔ دوستو، سلطان سلیمان سلطنت عثمانیہ کے کامیاب ترین سلطان تھے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو طاقتور ترین سلطنت بنایا تھا۔ ان کا دور حکومت سال 1520 سے لے کر 1566 تک رہا۔ انہوں نے دولت اور ہتھیار سے سلطنت عثمانیہ کو اس قدر مضبوط بنا دیا کہ ان کے حریفوں کو سلطنت عثمانیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہ ہوتی تھی۔ دوستو، ہماری اس فہرست میں نمبر 1 پر آتے ہیں سلطان عثمان غازی۔ Ertuğrul Gazi oğlu Osman. دوستو، سلطان عثمان غازی نے ہی سلطنت عثمانیہ کو قائم کیا تھا۔ انہوں نے اپنی جرات و بہادری کی بدولت ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دی۔ دوستو، عثمان غازی کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی دشمنان اسلام کے خلاف جنگیں لڑی اور بلاخر سال 1299 میں عثمان غازی نے عظیم سلطنت عثمانیہ کو قائم کر دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔